छाया मदनी मुज़ाकरे में। मदनी चैनल के नाजरीन, जिंदगी की दौड़ में जीतने वाला, अपने गोल को अचीव करने वाला, जमाने के लोगों को हरा करके अपनी जीत सेलिब्रेट करने वाला बिलाखिर मौत से हार जाता है। अमीर सुन्नत, आप बताइए, आपकी इस बारे में क्या राय है? अल्लाह अल्लाह, वाकई सेठ जी को फिक्र थी, 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आप पहुंची के मिस्टर जान वापस कीजिए। हार जाता है, जिसको कोई ना हरा सके उसको बिल आखिर मौत हरा कर जमीन में गाड़ देती है। तो वो कहा गया ना कि मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले। यानी ये जो हकीकी मौत आए इससे पहले अपने नफ्स को बंदा मार दे, इन मानो कर मर जाए। सिर्फ वही काम करे जो अल्लाह और रसूल का हुक्म हो, नफ्स की पैरवी ना करे। नफ्स की पैरवी में आदमी मतलब कहीं का नहीं रहता बसा औकात। मौत की याद ये तो गुनाहों से बचने का एक बेहतरीन इलाज है कि बंदा जब भी गुनाह करने का जहन बने तो यार मरना पड़ेगा, मौत आई मरना पड़ेगा। फिर यूं 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 अजाबात भी अगर इसने पढ़े हैं तो डराना और आसान और मुफीद भी होगा। या वैसे भी अगर कोई ये अपना जहन बना के, सपोज करो कि अगर हमने एक नमाज छोड़ दी तो मरने के बाद हमको मतलब जोरदार डंडा सर पे पड़े तो क्या हम बर्दाश्त कर सके? नहीं कर सकते। ये तो मैंने समझाने के लिए, अपने आप को डराने के लिए ये करे। इसी तरह बदनिगाही की, गुनाह भरी नजर किसी पर डाली, और अगर कब्र में ड्रिल मशीन आ गई और आंख में घोंप दी गई तो क्या करेंगे? बर्दाश्त होगा? नहीं होगा यकीनन। तो ये डराने के लिए अपने आप को मिसाल के तौर पे, ऐसा अजाब में इस तरह के अजाब वैसे पड़े नहीं है, डराने के लिए। तो अगर यही बर्दाश्त नहीं होते, ये दुनिया की मिसालें जो थी, तो पता नहीं वो तो कैसा अजाब होगा, कौन बर्दाश्त कर सकेगा? कब्र का अजाब, यानी ये क्या अजाब कम है कि बंदा कब्र में अकेला होगा, अंधेरा खूब, छोटी सी कब्र होती है, आपने देखा है। ये भी बाज़ औक़ात मिल जाती है और पसलियां एक दूसरे में घुसा देती है, दाखिल कर देती है। तो ये अकेला, अंधेरा, पसलियां कब्र में, चलो पसलियां भी कब्र में नहीं, खाली अकेला, अक्ल सलामत होती है कब्र में, अक्ल सलामत है, सब पता चलता है क्या हो रहा है। अब मैं अंधेरी कब्र में आ गया हूं, निकलने का कोई रास्ता नहीं, कुछ सुझाव भी नहीं देता, और कोई अजाब नहीं हो, खाली बस कब्र में अकेला। क्या ख्याल है? एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। तो जो कब्र में गए बाहर कहाँ निकले? सदियां बीत गई, हजारों साल गुजर गए, बाहर एक बार गया तो गया। ये भी समझाने के लिए कि सिर्फ इस पर डन हो तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आगे और मंजिल है इसकी, मुनकर नकीर की आमद, और वो भी आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की दीवारें चीरते हुए तशरीफ लाएंगे फरिश्ते, और निहायत झिड़क कर उठाएंगे, डांट कर, और सख्त लहजे में सवालत करेंगे। बर रब होगा, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में तो क्या कहता था? सरकार की उस वक्त ज़ियारत होगी। अब जो जिस पर अल्लाह का करम होगा तो मुसलमान कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो तो रसूल पाक है, अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूं बाकी जो बदनसीब ईमान बर्बाद करके कब्र में पहुंचा, वो तो हर सवाल के जवाब में कहेगा
ہے ہاتا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. نمبر ربو کا، تیرا رب کون ہے ہاتا لا ادری، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں. تو بڑا وہ کڑی گھڑی ہوگی اور قبر کی کالی رات، اور جو جواب درست دے گا اس کے لیے پہلے جہنم کی کھڑکی کھلے گی، فوراً بند ہو جائے گی اور کہا جائے گا اگر تو جواب درست نہ دیتا تیرے لیے یہ تھا. جہنم کی کھڑکی کھلی رہتی. تو اس کو خوشی بالائے خوشی ہوگی کہ اس مصیبت سے بچ گیا میں. اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، فوراً بند ہو جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو جواب درست دیتا تو تیرے لیے یہ تھی جنت کی کھڑکی. اب پھر جہنم کا عذاب اور اس جو بھی قبر کا عذاب، اس کو انہیں حسرت بالا حسرت ہوگی، افسوس بالا افسوس کہ کاش میں درست جواب دے پاتا اور ایمان والا ہوتا اور میں یہ اس عذاب سے بچ جاتا. بس اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے، ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں. کہ دنیا میں کتنا ہی نیک بندہ ہو، پرہیزگار ہو، بے شک سر آنکھوں پر، لیکن قبر کا معاملہ کسی کو پتا نہیں. یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، کس کے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو ہمیں پر ڈرنا چاہیے کہ اپنی اتنی عبادت کرتے ہیں تو بس اب تو جنت کا باغ ہی ہماری قبر یہ نہیں. ہم کو پتا نہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے. کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. کہ خاتمہ کیسا ہوتا ہے، برا خاتمہ ہے. برے خاتمے کی دو صورتیں، ایک تو توبہ کے بغیر گناہوں کے ساتھ مر گیا، چلا گیا اندر، وہ مسلمان تو ہے جس کا ایمان نہیں گیا. برا خاتمہ جو اس سے بھیانک برا خاتمہ ہے کہ کفر پر مر گیا. تو ایک تعداد ہے جو کفریات بکری ہوتی ہے، آج کل نمازیں میں پڑھ رہی ہوتی ہے، سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کہ اللہ نہ کرے کہ کسی نے ایسا کفر بکا جس سے اس کا ایمان چلا گیا اور بغیر اس کفر سے توبہ کیے نئے سرے سے اسلام قبول کیے مر گیا، تو پھر ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم. قبر میں بھی اس کی شامت، قیامت میں بھی اس کو عذاب، جہنم میں بھی عذاب، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو بڑا نازک معاملہ ہے. تو یہ دنیا میں ہم دنیا کو سجانے، اس کے رنگ رلیاں منانے، گلچھرے اڑانے کے لیے نہیں آئے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری جانچ، تمہارا امتحان ہو، ایگزام ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ کہ ہم اس لیے آئے اچھے عمل، نیک عمل کرنے کے لیے. بس یہاں تو کمائے جا کمائے جا کمائے جا. کوئی مذہبی ماحول کی طرف رخ کرتا ہے یا داڑھی سجاتا ہے چہرے پر، تو بس وہ بعض اوقات گھر میں کھلبلی پڑ جاتی ہے. ملا بن گیا، پڑھ لے، یہ کر لے، کوئی کھڑا نہیں رہنے دے گا، مولویوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. طرح طرح سے اس کو ڈراوے دیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات سوتے میں داڑھی پر کینچی چلا دی جاتی ہے. اس سے بھی واقعات ہیں. ایک صاحبہ نے مجھے پہلے بتایا تھا کہ وہ زخم بتایا تھا کہ میرے کو سمجھا، میں نہیں مانتا تھا. تو وہ سونے میں داڑھی کاٹنے کے لیے کینچی لائے اور اتفاق سے وہ جاگ رہے تھے، یہاں کھل گئے. میں نے اس کو اسے روکنے گیا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا. یہ اس طرح کے گھر کے لوگ جو ہیں جو ایسا کرتے ہیں وہ آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. اس طرح کے کئی مر چکے ہیں اس طرح کرنے والے. میری تو زندگی گزر گئی نا. دعوت اسلامی سے پہلے بھی میرا اس طرح کا نیکی کی دعوت کا کام ہوتا تھا، تو اس وقت بھی اس طرح کے کوئی واقعات سامنے آتے تھے. مجھ سے روکا جاتا تھا کہ اس کے پاس مت جاؤ، اسی لیے کہ ملا بن جاؤ گے. معاذ اللہ. وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا، رپٹ لکھوائیے
رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. زمانے کے ساتھ ساتھ چلا کرو, دنیا کا بھی ذرا دیکھا کرو, یہ بھی کیا کرو وہ بھی کیا کرو, یوں کر کے وہ کھٹا دیتے ہیں کتنوں کو. مطلب نیکی کے راستے پر گھر میں سے نہیں آنے دیا جاتا, لیکن سب گھر والے نہیں ہوتے ایسے. بعض گھر والے ایسے بھی ہیں, خاندان والے دیکھیں گے جو بیچارے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو بس کسی طرح بھی اپنے ماحول میں لے جاؤ, اس کو نمازی بناؤ, اس کو داڑھی رکھاؤ, اس کو سنت کا پابند بناؤ, مدنی قافلے کا مسافر بناؤ. تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں معاشرے میں. اللہ پاک بس ہم سب کو اچھا کر دے, نیک بنا دے. وہ کام کریں کہ جو ہماری دنیا بھی بے شک خراب نہ ہو. کس نے کہا کہ دنیا میں بھی اللہ سے ہم بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی ملے. تو داڑھی رکھنے سے کوئی بھوکا نہیں مر جاتا, نہ اس کی کوئی بے عزتی ہو جاتی ہے, نہ وہ کمارا رہ جاتا ہے. جہاں جوڑا لکھا اس کی شادی ہو جاتی ہے. یہ بھی ڈوز دیتے ہیں کہ تو شادی نہیں ہوگی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہو جاتا ہے. تکلیف تو ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن ہو جاتا ہے. کوئی مولانا ایسا عالم دین آپ بتاؤ جو بال بچے والا نہ ہو, اس وجہ سے کہ یہ عالم دین ہے, داڑھی رکھی اس نے. میں نے دوست دور میں داڑھی رکھی تھی جب دعوت اسلامی نہیں تھی, جب سے آئی رکھ لی تھی الحمدللہ. آخر میں تو پرنانا بن گیا ہوں الحمدللہ. پڑھنانا تو کوئی کوئی بنتا ہے, نانا بھی سب نہیں بنتے. دادا بھی صحیح, میں دادا ہوں, پڑھ دادا نہیں ہوں, پڑھ نانا ہوں البتہ. اللہ کی رحمت کرم ہے. اور اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. زندگی اور موت بس دونوں ہمارے امتحان کے لیے. اس زندگی میں موت کی تیاری کرنی ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا. بعد میں کر لیں گے, بعد میں کر لو, تھوڑا کما لو تھوڑا. تو زندگی کا کیا بھروسہ, کب اس کا چراغ گل ہو جائے, تو موت کب آ جائے ہمیں تھوڑی پتہ ہے. جوان بھی تو مرتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جو اگزام دیتے ہیں دنیاوی, وہ بھی تو اگزام کا رزلٹ آنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. ان کے بھی واقعات ہمیں تو یہ دنیا دیکھی والی ہے. ڈاکٹری کے بھی پتہ ہے مجھے کہ MBBS کا رزلٹ آنے سے پہلے فوت کی, موت 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 موت. دولہا باراتوں سے موت اچک کے لے جاتی ہے دولہے کو بارات سے. دولہے مر جاتے ہیں, پہلی رات کی حسرت اس کے دل میں رہ جاتی ہے, چلے جاتے ہیں دنیا سے.